آج میں آپ کو یونیورسٹی کے پاس ایک پرانا ہاسٹل تھا اس کی کہانی سناتی ہوں، جو کئی سال پہلے اچانک آگ لگنے سے کچھ طلبہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہاسٹل ہمیشہ ویران رہتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ رات کو وہاں کھڑکیوں سے روشنی جھلملاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ کبھی عورت کے رونے کی، کبھی بچوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ گیٹ پر زنگ آلود تالا لٹکا رہتا تھا، مگر رات 12 بجے وہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ طلبہ اکثر ایک دوسرے کو چیلنج دیتے کہ اندر جا کر دکھاؤ۔ ایک رات عائشہ اور اس کے 3 دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہاسٹل دیکھیں گے۔ یہ سب وہم ہے، عائشہ نے کہا، لیکن آواز کانپ رہی تھی، جیسے وہ ڈر رہی ہو۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے پاس پہنچے تو تالا خود بخود کھل گیا۔ دروازہ کڑک کی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلا۔ اندھیرے ہال میں سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ ٹوٹی کھڑکیوں سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ دیواروں پر جلی ہوئی ہتھیلیوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اچانک ایک پرانا بلب جھلملایا اور بجھ گیا۔ دوست دبے قدموں سے اندر گھس گئے۔ فرش پر جلے ہوئے بستروں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ کسی کمرے سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ کیا تم نے بھی سنا؟ ایک دوست بولا۔ دروازہ آہستہ سے چرچراتا کھلا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک خالی کرسی ہل رہی تھی، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں بیٹھا ہو۔ اچانک کھڑکی زور سے بند ہوئی اور سب ڈر گئے۔ عائشہ نے کمرے کی دیوار پر خون سے لکھا جملہ دیکھا، یہاں سے واپس مت جاؤ۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ اچانک ہال کی لائٹس ایک ایک کر کے جلنے لگیں۔ ہر لائٹ کے ساتھ چیخنے کی آواز آتی۔ ہاسٹل کی راہداری لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف ٹوٹی کرسیاں اور جلے بیگ بکھرے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کے اندر انہیں کسی کے خطموں کی چاپ سنائی دی، لیکن اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا اور سب پھنس گئے۔ کسی نے ان کے پیچھے سرگوشی کی، تم بھی وہیں ختم ہوگے جہاں باقی ہوئے تھے۔ سب کانپ کے رہ گئے۔ ایک دوست بھاگنے لگا، مگر فرش میں دھس گیا اور غائب ہو گیا۔ باقی 3 خوفزدہ ہو کر بھاگے۔ کوریڈور میں اپنا ختم ہونے والی راہداری میں بدل چکا تھا۔ ہر دیوار پر جملے، ہر دیوار پہ جلے ہوئے چہرے ابھرنے لگے۔ عائشہ نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی۔ اچانک ہاسٹل لرزنے لگا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ کھڑکیاں ٹوٹنے لگیں اور دروازے دھڑام سے بند ہونے لگے۔ ایک ایک کر کے باقی دوست بھی اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اب صرف عائشہ اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ پوری طاقت سے دعائیں پڑھنے لگ گئی۔ ہاسٹل کی دیواروں سے چیخوں کی گونجیں بلند ہونے لگیں۔ اچانک ایک دروازہ خود کھلا اور باہر کا راستہ دکھائی دینے لگا۔ عائشہ دوڑ کے باہر نکل گئی۔ مزید ڈراؤنی کہانیاں سننے کے لیے اسکیری آئی کو سبسکرائب کریں۔